اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ خدا کی توحید پر، وجود خدا پر، خدا کی وحدانیت پر ہمارے ائمہ علیہ السلام نے جب بھی مجادلہ یا مناظرہ کیا ہے تو دلائل کے ساتھ کیا ہے۔ آج اس سوال کے پیش نظر ایک واقعہ بیان کروں گی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بچپن کا۔ لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک روز بازار بغداد میں ایک زندیق آیا اور کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے مسلمان کہتے ہیں ہمارا خدا ہر چیز پہ حاضر و ناظر ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ہوں گی، اور اگر اس کی آنکھیں ہوں گی تو اس کا کوئی چہرہ ہوگا، اور اگر اس کا کوئی چہرہ ہوگا تو اس کی کوئی سمت اور ڈائریکشن ہوگی، اور جب وہ اس سمت میں، اس ڈائریکشن میں دیکھ رہا ہوتا ہے تو دوسری سمت میں وہ کیسے دیکھتا ہوگا۔ جب زندیق نے بازار میں یہ اعلان کیا تو بہت سارے مسلمان سوچنے لگے کہ واقعی اگر اللہ دائیں جانب دیکھتا ہے تو بائیں جانب کی خبر کیسے رکھتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مسلمان اپنے رب کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اور اگر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے اور کوئی چیز اپنے خالق کے بغیر خلق نہیں ہو سکتی، تو پھر ان کے رب کا خالق کون ہے، کہ اس کو کس نے بنایا ہے اور وہ عدم سے وجود میں کیسے آیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اسے نہ تو نیند آتی ہے نہ ہی اونگ، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوتا۔ اگر وہ ہر وقت جاگ رہا ہے تو کیا کوئی مسلمان مجھے بتائے گا کہ ان کا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ یہ زندیق ایک ایسا شخص تھا جو کسی رب کو، کسی دین کو بالکل نہیں مانتا تھا۔ بازار بغداد تھا جو مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب اس نے یہ 3 سوال کیے تو ہر طرف خاموشی ہو گئی اور مسلمان ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اس وقت ان کا سن مبارک 11 سال تھا، آپ اس زندیق کے پاس آئے اور کہا کہ اے شخص، کیا تو نے کبھی موم بتی کو جلتے ہوئے، روشنی بکھیرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ جب موم بتی جل رہی ہوتی ہے تو بتاؤ اس کی روشنی کس سمت میں زیادہ ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہر طرف برابر ہوتی ہے۔ فرمایا فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس جانب بھی منہ کر لو اس جانب اس کا چہرہ مبارک ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، وہ ہر جانب دیکھ سکتا ہے۔ پھر فرمایا اے زندیق، کیا تجھے دستک گنتی آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا سناؤ۔ جب اس نے دستک گنتی سنائی تو آپ نے فرمایا کہ اب اس سے الٹی طرف سے پڑھو، یعنی 10، 9، 8، 7۔ جب اس نے الٹی گنتی سنائی اور 2 کے بعد 1 کہا تو آپ نے پوچھا کہ 1 کے بعد کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 1 سے پہلے کچھ نہیں آتا۔ پھر فرمایا جب تم خود تسلیم کر رہے ہو، جان رہے ہو کہ 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، جب اعداد کے اندر اور نمبرز کے اندر تم اس فارمولے کو مانتے ہو کہ 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، تو کونین کے اندر، 2 جہاں کے اندر یہ بات ماننا تمہیں کیوں مشکل لگتا ہے کہ اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے؟ وہ ہر چیز کا نقطۂ آغاز ہے، اسی سے ہر چیز کی ابتدا ہے، وہی ہر چیز کی ابتدا کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ اس وقت میرا رب کیا کر رہا ہے؟ تو سنو، اس وقت میرا رب بازار بغداد میں ایک 11 سال کے بچے کے ذریعے ایک شیخ کو ہدایت دے رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہے جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اللہم صل علی محمد